رمضان مبارک کے مہینے کی خاص دعا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، یہ دعا مانگا کرے کثرت کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان مبارک وہ ببرکت مہینہ کہ جو تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ حضرت کی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برستی ہے، وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ذرا ذرا سی بات پر 10 لاکھ لوگوں کو ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور پھر آخری دن جتنے لوگ پورے رمضان میں اللہ حضرت نے جن کی مغفرت کی ہوتی ہے، جہنم سے خلاصی عطا کی ہوتی ہے، تو اتنے ہی لوگوں کو ایک دن میں اللہ حضرت جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور یہ جو عمل، یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے کہ کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں، تو اس دعا کا آپ کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ یہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اور حدیث شریف میں اس کے بے شمار فضائل ہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ۔ تو اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے، عادت بن جائے، اور اس حالت میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے، ہم دنیا سے چلے جائے، تو یقینی طور پر پھر ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ تو لہذا لا الہ الا اللہ اور نستغفر اللہ، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، نستغفر اللہ، اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں 70 سے 100 مرتبہ روزانہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ امت کو ترغیب دینے کے لیے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی غموں سے ان کو جو ہے وہ نجات عطا فرماتے ہیں، اور ہر قسم کی تنگی سے انہیں نجات عطا فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں سے رزق ان کو عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور صرف دنیا کا فائدہ نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، تو یہ قیامت میں بھی نجات کا سبب ہے۔ تو لہٰذا لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، استغفار کی کثرت، نسألک الجنہ، ہم آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت وہ جگہ کہ جو یقینی طور پر جو جنت میں داخل ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ وہ جگہ کہ جس میں ہمیشہ کی جوانی، جس میں موت نہیں ہے، جس میں بیماری نہیں ہے، جس میں غم نہیں ہے، جس میں ٹینشن نہیں ہے، جس میں بے سکونی نہیں ہے، جس میں ہمیشہ کی خوشی ہے، جس میں ہمیشہ کا سکون ہے، اور من چاہی زندگی ہے، جو بھی دل میں آئے تو اسی وقت اللہ حضرت آپ کی خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارو، اور کل قیامت کے روز من چاہی زندگی گزارو پھر جنت کے اندر۔ تو لہٰذا جنت کی طلب کرو، اور جہنم سے ونعوذ بک من النار، اور ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ یقینی طور پر ہے کہ ایسے آگ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے جا بجا ذکر فرمایا، ایک ایسی خطرناک آگ کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اس آگ کو میں نے تیار کر دیا، اس دیکھتی ہوئی آگ کو میں نے کن کے لیے تیار کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ حضرت کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں جس کا مفہوم ہے، اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو ان کے جو کال ہے یہ ان کے جسموں سے ان کے کال اتر جائے گا، تو پھر نئے کال اللہ حضرت ان کے جسموں کو پہنا دیا جائے گا، اللہ حضرت پہنائیں گے، اور پھر اسی طریقے سے ان کا عذاب چلتا رہے گا، بار بار چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ان کی کال اترے گی اور دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ کال ڈال دی جائے گی، دوبارہ ان کی جو کال ہے، نئی کال جو ہے وہ ان کے جسموں پر جو ہے لگا دی جائے گی، اور یہ سلسلہ، یہ عذاب ہوتا رہے گا ان کو۔ اللہ حضرت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسی آگ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی جو آگ ہے یہ صرف 1% ہے، اور باقی 69% یہ جہنم کی آگ ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ 1% آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جو 69% آگ کی طاقت ہے، جو شعلے ہے، تو یقینی طور پر اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ حضرت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس قدر سخت ہے کہ جہنم نے اللہ حضرت سے شکایت کی
کہ جہنم کی سختی کی وجہ سے جہنم نے شکایت کی کہ اللہ ایک حصے کو دوسرے حصے نے کھا لیا سختی کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے جہنم کو اجازت دی سال میں 2 بار وہ سانس لیتا ہے جہنم. جب اندر سانس لیتا ہے تو سردی کا موسم آ جاتا ہے، گرمی ختم ہو جاتی ہے، اور جب باہر کی طرف سانس نکالتا ہے تو پھر گرمی کتنی سخت گرمی ہو جاتی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، لوگ مر جاتے ہیں. یہ اس قدر خطرناک اور ہولناک جگہ ہے جہنم، تو لہٰذا جہنم سے پناہ. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ جو دعا ہے آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے، نستغفر اللہ یہ اللہ سے استغفار کرنا ہے، اپنی مغفرت طلب کرنا ہے اور جنت طلب کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ آپ رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں. اللہ حضرت مجھے بھی اس دعا کو رمضان مبارک کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.